بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ماہ سفر کے مہینے کا ایک خاص وظیفہ آپ کو بتانے والی ہوں جس سے آپ کا نصیب اور تقدیر بدل جائے گی۔ محترم ناظرین، اسی سال ارب پتی بن جاؤ گے۔ یقین نہیں آتا تو آزما لینا۔ محترم ناظرین، ہر مہینے کی کوئی نہ کوئی خوبی، کوئی نہ کوئی خاصیت ضرور ہوتی ہے۔ سفر کے مہینے میں بھی آسمانوں سے کئی قسم کے آفات اترتی ہیں، مصیبتیں بھی، تکلیفیں بھی اس مہینے میں اترتی ہیں۔ اب ان سے حفاظت بھی ضروری ہے، مصیبتوں سے بچنا بھی ہے، تکلیفوں اور پریشانیوں سے ہر حال میں بچنا ہے۔ اور کس طریقے سے بچا جائے گا، میں نے کئی دفعہ پہلے بھی بتایا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ضرور کرنی چاہیے کہ یا اللہ، اس مہینے کو ہمارے لیے، ہمارے پورے گھر کے لیے، ہمارے پورے خاندان کے لیے، رشتہ داروں اور برادری کے لیے، ہماری پوری بستی کے لیے، پورے ملک کے لیے، عالم اسلام کے لیے، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کے لیے خیر و برکت والا مہینہ بنا دے، امن و سکون اور سلامتی والا مہینہ بنا دے۔ اگر یہ دعا ہر بندہ کرے تو کسی نہ کسی کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ ہم گناہ گار ہیں، ہماری دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ محترم ناظرین، اللہ نے تو شیطان کی دعا کو بھی رد نہیں کیا۔ جو مردود تھا، اس نے زندگی کی دعا مانگی، اسے مہلت دے دی۔ آخر تک وہ شیطان گمراہ کرتا رہے گا، لوگوں کو برائیوں پہ اکساتا رہے گا، لیکن اللہ نے اس کو بھی مہلت دی۔ اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہوگا، پھر کتنی شان والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت سارے نبیوں کی امتوں سے افضل ہے۔ جس طرح خود محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں سے افضل، سارے نبیوں کے سردار، اسی طرح آپ کی امت بھی سارے نبیوں کی امتوں سے افضل ہے۔ تو ان کی دعا کیسے رد ہوگی؟ یہ تو آدم علیہ السلام نے بھی اپنے آخری وقت میں کہا تھا، مجھ سے خطا ہو گئی، بھول ہو گئی، 300 سال تک میں روتا رہا، تب جا کے دعا قبول ہوئی۔ اور جو آخری نبی آئیں گے، سارے نبیوں کے سردار آئیں گے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا کوئی بھی گناہ گار امتی سچے دل سے توبہ کرے گا، اللہ سے معافی مانگے گا، دعا مانگے گا، جیسے ہی وہ دعا مانگے گا، اللہ تعالیٰ اسی وقت دعا قبول کر لے گا۔ اس لیے جو وظیفہ میں آپ کو بتانے والی ہوں وہ بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے۔ اپنی زبان میں آپ نے دعا مانگنی ہے کہ یہ مہینہ امن و سلامتی والا عالم اسلام کے اوپر گزرے۔ اور اس کے بعد آپ نے محترم ناظرین 100 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، محترم ناظرین، یہ وظیفہ 100 مرتبہ پڑھ کر اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ اور اس کے بعد مہینے کے اندر جو آفات اترتی ہیں، روزانہ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ پورا سفر کا مہینہ، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہر مصیبت سے آپ کو محفوظ رکھے گا۔ جیسے اچانک اگر کوئی تکلیف آ جائے، کوئی وبا نازل ہو جائے، اس طرح کے معاملات سے مکمل حفاظت رہے گی۔ آپ نے یہ وظیفہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ مسجد میں جا کے پڑھیں، گھر میں پڑھیں، اس کے بعد روزانہ یہ معمول بنائیں۔ پورے مہینے میں 3 مرتبہ آپ نے روزانہ پڑھنا ہے۔ وہ 3 مرتبہ جس ٹائم مرضی پڑھ لیں، صبح کا وقت ہو، دن کا ہو، رات کا ہو، جب مرضی، تہجد کا وقت ہو، یعنی جب آپ بالکل فری ہوں، آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ آپ اگر ایک دن فجر کے بعد پڑھ رہے ہیں تو دوسرے دن آپ ظہر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں وقت کی کوئی قید نہیں، بہت ہی آسانی والا معاملہ ہے، سختی نہیں ہے، لیکن اس کا فائدہ بہت بڑا ہے۔ ایک مہینہ نہیں، پورا سال آپ کی حفاظت رہے گی۔ محترم ناظرین، آپ نے اس کے ساتھ کوشش یہ کرنی ہے کہ ایک تسبیح، یعنی 100 دانوں والی جو تسبیح ہوتی ہے، اس کے روزانہ صرف ایک تسبیح جو ہے وہ آپ نے استغفار کی پڑھنی ہے۔ استغفار پڑھنے کے بہت سے فائدے ہیں۔ محترم ناظرین، استغفار پڑھنے سے گھر میں رزق بڑھتا ہے۔ استغفار پڑھنے سے اللہ کی ذات آپ کے گناہوں کو بخش دیتی ہے۔ اس لیے محترم ناظرین، یہ مہینہ بہت ہی برکت والا مہینہ ہے، بہت ہی عظمت والا مہینہ ہے۔ جب آپ لوگ ایک دفعہ یہ وظیفہ کر لیں گے، آپ نے یہ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے اس کے اول آخر بھی آپ نے درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد روزانہ کی بنیاد پہ آپ نے اس کو صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس مہینے میں اگر آپ اس وظیفہ کو روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں اور اس کے اول آخر بھی آپ نے درود پاک لازمی پڑھنا ہے، وہ آپ 1 مرتبہ پڑھ لیں، 3 مرتبہ پڑھ لیں، وہ آپ کی مرضی، لیکن 1 مرتبہ آپ نے درود پاک بھی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے صرف 12 مرتبہ یعنی روزانہ کی بنیاد پہ وظیفہ کرنا ہے، محترم ناظرین۔ اور ایک تسبیح روزانہ آپ جو ہے وہ استغفار کی پڑھیں گے، وہ آپ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ یہ والا پڑھ لیں۔ اگر آپ کو یہ پڑھنا آتا ہے تو آپ یہ پڑھیں گے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اگر آپ کو یہ والا استغفار آتا ہے تو یہ والا استغفار پڑھ لیں،
اگر یہ نہیں آتا تو پھر استغفراللہ استغفراللہ استغفراللہ، اس کی ایک تسبیح آپ نے 100 دانوں والی لازمی کرنی ہے، اور اس کے بعد اپنے حالات دیکھیے گا انشاءاللہ العزیز۔ اسی مہینے میں اللہ پاک کی ذات غیب سے آپ کو دولت اور رزق عطا فرمائے گی، آپ کے گھر سے پریشانیوں کو ختم کر دے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اور ہماری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو بھی یہ مبارک وظیفہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ سے نہایت ہی ادب سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر ابھی تک نئے ہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ والے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے آخر میں ایک اور چھوٹا سا وظیفہ کرنا ہے جو بہت ہی زیادہ طاقتور وظیفہ ہے، اس کے کرنے سے 80,000 حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ یہ وظیفہ بہت ہی مجرب ہے، اگر یقین نہیں آتا تو کر کے دیکھ لو۔ یہ وظیفہ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ بہت ہی آسان ہے، آپ نے یہ وظیفہ صرف 50 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ جب بھی وقت ملے، چاہے دن ہو یا رات، جب آپ بالکل فارغ ہوں، تب آپ نے خشوع اور خضوع کے ساتھ یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اس کے ثمرات بھی آپ اپنی آنکھوں سے جلد ہی دیکھ لیں گے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری ویڈیو تمام لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہے تو ہمیں زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ فیوچر میں آنے والی مزید اس طرح کی اسلامک ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کمنٹس باکس میں کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔